السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم قرآن سے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر اس کے بعد الفاظوں کی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے لیے جن آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ نساء، اور اس کی آیت نمبر 92، 93 اور 94، 3 آیتوں کو لے لیں، یعنی 4 کی 92 سے 94۔ اور نہیں کسی مسلمان کی شایا کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جو کسی مسلمان کو قتل کرے غلطی سے تو ایک غلام آزاد کرے اور خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کر دے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ خود مسلمان ہو تو آزاد کرے ایک مسلمان غلام، اور اگر ایسی قوم سے ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کر دے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دے۔ سو جو نہ پائے میسر نہ ہو تو 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ ان مترجمین نے اللہ کے احکام کے خلاف اس بات کو ثابت کیا ہے کہ غلام جائز ہے۔ اللہ تو غلامی سے آزاد کروا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کی غلامی کرنی ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا غلام نہیں ہوگا، لیکن ان مترجموں نے یہاں پر غلام ترجمہ کر کے ثابت کیا کہ غلام ہونا چاہیے، اور وہ بھی مومن غلام، کہ اس کو آزاد بھی کروانا ہے۔ تو کس قدر اللہ سے تضاد بیانی ہو رہی ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کی کتاب کو کتاب رہنے ہی نہیں دینا چاہتے، یہ اپنے ترجمے سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں تو بڑا تضاد بھرا ہوا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لمؤمنین کسی ماننے والے کے لیے، ان یقتلا یہ کہ وہ جھگڑا کرے، مؤمنن ماننے والے سے، الا خطن صرف غلطی سے، ومن قتل اور جو جھگڑتا ہے مؤمنن ماننے والے سے، خطن غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ پس وہ تحریر دے۔ اب یہ تحریر اگر آپ اردو والا تحریر لیں گے تو لکھ کر دینا، اور اگر اس کو آپ حرر کے مادے سے لیں گے تو پس تم حرارت دو۔ کس بات کہہ رہا تھا؟ رقبۃ کا انہوں نے ایک غلام کر دیا، ایک گردن غلام، جبکہ رقب نگہبانی کو کہتے ہیں، اللہ اپنے آپ کو بھی رقیب کہتا ہے۔ تو رقبۃ مؤمنۃ نگہبانی ماننے والے کی، ودیۃ مسلمۃ، اب انہوں نے ودیت خون بہا کر دیا، جبکہ خون بہا کی کوئی بات نہیں ہے۔ ودیۃ مسلمۃ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ یہ نصیحت کریں خوب سلامتی میں ہو، جس میں سلامتی جمع ہو، الی اہلہ ہی اس کی اہلیت والوں کی طرف، الا ان یصدقوا سوائے یہ کہ وہ سچا کر دکھائے۔ اب انہوں نے یصدقوا کا یہاں معاف کرنا کر دیا، صدق سے، یہ صدق کہتے ہیں سچائی کو۔ فإن کان من قوم، پس اگر وہ ہے اس قوم سے، عدو لکم تمہارے لیے عداوت رکھتا ہے، وہو مؤمن اور وہ ماننے والے بھی ہیں، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ پس وہ حرارت دے ماننے والے کی نگہبانی کو۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ اور اگر وہ اس قوم سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ پس نعم البدل سلامتی ہے، الی اہلہ اس کی اہلیت والوں کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ اور حرارت دینا ہے ایک ماننے والے کی نگہبانی کا۔ فمن لم یجد پس اگر وہ نہیں پائیں، فصیام پس رکے رہیں، شہرین متتابعین دونوں صورتحال متواتر، توبۃ من اللہ اللہ سے متوجہ ہو، وکان اللہ علیم حکیمہ اور اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ تو اس آیت میں دیکھیے ہدایت کیا ہے۔ یہ یقینی سی بات ہے کسی قتل لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہوئی کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہمارے مخالف سے جان سے مار دو، یا کوئی اور آپ کے مقابلے پر آ جاتا تو اس کو راستے سے ہٹا دو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے یہاں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی ماننے والے کے لیے نہیں ہے کہ وہ ماننے والے سے جھگڑے، کوئی بھی ماننے والا کسی دوسرے ماننے والے سے جھگڑے نہیں۔ یہ جھگڑا جو ہے وہ بحث برائے بحث ہے، یا بحث صرف باتوں کا جھگڑا، یہ ہرگز بحث برائے بحث نہیں ہے، اور نہ یہ جان سے مارنا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جھگڑے کی ایک کیفیت جہاں پر ضد اور ہٹ دھرمی غالب آ جائے تو وہاں لوگ جان سے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ماننے والا کسی ماننے والے سے صرف غلطی سے لڑ پڑے، غلطی سے وہ جھگڑے،
جو بغیر دلیل کے ہی جھگڑا ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة، تو جو ماننے والوں سے جھگڑتا ہے غلطی سے، تو وہ ماننے والے کی نگہبانی کی حرارت دے تمہیں کہ ماننے والوں کی نگہبانی کیسے ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے. یہ ایسا ہرگز نہیں کہ کسی غلام کو آزاد کرنا اور وہ بھی مسلمان ہو. اس کے بعد پھر اس میں یہ خنبہ بھی دلا دیتے، جبکہ ودیت ان کا مطلب جو ودیت کرنا، نصیحت کرنا بھی آتا ہے. یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو، اپنے پیچھے والوں کو یہ ہدایت دینا کہ مسلمتن ان کے اندر مکمل سلامتی ہو اس کی اہلیت والوں کی طرف. اگر کوئی ماننے والا ہے غلطی سے اس سے جھگڑا ہو بھی گیا ہے تو دوسرے ماننے والوں کی اہلیت والوں کی طرف آپ سلامتی دینے والے ہوں گے، اور اسی کی ودیت آپ کریں گے، نہیں یہی آپ نعم البدل کام کریں گے. سوائے یہ کہ وہ سچا کر دکھا. اگر وہ خود بھی سچائی کے ساتھ آ جاتے تو پھر وہ جھگڑے ختم ہو جائے گا. کوئی جھگڑا ہوتا ہی ہے اسی بنیاد پر جہاں ایک دوسرے کی بات کو مانا نہ جائے. تو ماننے کے لیے پختہ دلیل چاہیے، اور پختہ دلیل قرآن سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ آیتوں سے اس کی تصدیق کروائیں کہ اس آیت میں بات کیا ہو رہی، اس حقیقت کو سمجھیں، روایتی ترجمے سے باہر نکلیں تو آپ کا اختلاف ختم ہوگا. اور وہ عملی طور پر جب سچی بات سامنے آ جائے گی تو وہاں وہ جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا، اور جو ماننے والے ان کی نگہبانی کی تم حرارت دینے والے ہو جاؤ گے. اس کے بعد اسی آیت میں اللہ کہہ رہے کہ اگر وہ ایسے قوم سے کہ تمہارے لیے اس سے عداوت ہے. اب جھگڑا ایسی قوم سے ہو رہا ہے جو عداوت رکھتی ہے. عداوت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں وہ سرے سے انکار کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی معاشرے کی بات کو مانتے ہیں، وہ تو پہلے دشمنی رکھ رہے ہیں. اور وہ اگر ماننے والا ہونا چاہتا ہے، وہ امن دینے والا ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہاں بھی ماننے والے کی نگہبانی کی تمہیں حرارت دینی ہے کہ اس طرح سے معاملات طے ہوں کہ جو ماننے والا ہے اس کی نگہبانی ہو جائے، اس کی حرارت دینی ہے، بجائے اس کے کہ لڑ پڑنے نکلے. پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اس قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے تو بھی نعم البدل کیا ہوگا کہ اس کی اہلیت والوں کی طرف تم سلامتی، مکمل سلامتی والے ہو جاؤ گے. مسلمتن یعنی مکمل سلامتی والے. اور وہاں بھی پھر تمہیں ماننے والوں کی نگہبانی کی تحریک دینی پڑے گی، حرارت دینی پڑے گی. لیکن اگر یہ رکے رہتے ہو ایسی صورتحال میں کہ وہ بے شک آپ کے قوم سے بھی نہیں ہے، یا پھر اس قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، لیکن یہ دونوں صورتحال سے اگر وہ رکے ہوئے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ سے متوجہ ہو جاؤ. آپ سے عداوت رکھنے والی قوم بھی نہیں ہے، آپ کے درمیان ان کے درمیان معاہدے والی قوم بھی نہیں ہے، تو پھر کم از کم آپ ایسے ہو جائیں کہ اللہ سے متوجہ ہونے والے بنے، ان سے رکے رہے متواتر صورتحال سے. اور ایسا کس لیے؟ کیونکہ اللہ علم سے حکم دینے والا ہے. اللہ کا حکم جو علم پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی نہیں ہے. اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے. آپ اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس کے فائدے کیا ہیں. اللہ کے احکامات میں کہیں بھی نقصان نہیں ہے، کہیں بھی غیر سلامتی والے کام نہیں ہیں. اب آئیے اگلی آیت. اور جو کوئی کسی مسلمان کو دانستہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. قتل و غارت گری کی تو بات ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی مسلمان بن جائے اور پھر بھی قتل کر رہا تو اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تو سب سے پہلے آپ سے یہ جھگڑے فساد تو دور کرواتا ہے. جب انسان با کردار بنتا ہے تو سب سے پہلے بگاڑ، جھگڑا، یہی سب دور ہوتا ہے. اور ماننے کے باوجود بھی اگر وہ بگاڑ اور جھگڑا کر رہا ہے تو اس کے ماننے کا قطعی فائدہ نہیں، وہ منافق آدمی ہے. دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو جھگڑتا ہے ماننے والے سے متعمدن، جان بوجھ کر، دانستہ. تو جو کوئی ماننے والا ہو گیا اور اس کے باوجود بھی وہ ماننے والے سے جھگڑ رہا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کا نتیجہ بدحالی ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کی غضب ہے اس پر، اللہ کا غضب ہے. وَلَعَنَهُ، اور اس کی لعنت ہے. لعن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کر رہے نتیجہ نہیں مل رہا، بھاگ دوڑ تو بہت ہے، نتیجہ صفر ہے. جیسے اللہ نے صلاۃ کا نتیجہ بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ صلاۃ آپ کو روک دیتی ہے، باز رکھتی ہے حد سے زیادہ بڑھنے سے اور اجنبیت سے جو قرآن سے باہر ہے. لیکن جب آپ اللہ کی دی گئی صلاۃ کو کچھ اور بنا دیا، آپ نے نماز بنا دی، آپ نمازیں پڑھنے میں لگ گئے، تو نتیجہ کیا کہ اللہ کا غضب بھی آپ پر اسی طرح موجود ہے، اور اس کی لعنت بھی کہ آپ نمازیں مسلسل پڑھ رہے ہیں، نتیجہ صفر.
نہ آپ کے اندر سے برائی ختم ہو رہی ہے، نہ آپ حد سے زیادہ بڑھنے سے، فحش سے بچ پا رہے ہیں، اور نہ ہی قرآن سے اجنبیت والے معاملے کو آپ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو پکڑ رکھا ہے۔ تو بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وعد لہو عذاب علیما، اور اللہ نے تیار رکھا ان کے لیے دردناک، یہ انتہائی سزا۔ تو جو لوگ جان بوجھ کر جھگڑ رہے ہیں، بات اللہ کی آ رہی ہے، اس کی آیتوں سے تصدیق کر لیں، اس اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اس کے بجائے وہ جھگڑنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہی لوگ یہ ہمیشگی کی بدحالی میں ہوں گے، ان پر اللہ کا غضب ہے، اس کی لعنت ہے، اور ان کے لیے انتہائی سزا تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے آئیے، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، پھر اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، تم اسی طرح تھے اس سے پہلے، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، سو تحقیق کر لیا کرو، بے شک تم کرتے ہو، اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ اب اس روایتی ترجمے سے جو بات آ رہی ہے کہ ماننے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرو تو تحقیق کر لو کہ جو تمہیں سلام کرے اسے تم یہ نہیں کہو کہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، سفر میں ہیں، کوئی آ کر اگر آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں کہ تم ماننے والے نہیں، اس سے بھی جھگڑ پڑیں، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، اللہ کے پاس تو بہت غنیمتیں ہیں، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، بس تحقیق کرو، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ میرے راستے میں لڑنے کے لیے باہر نکلو، زمین میں سفر کرو؟ لڑائی سے تو اللہ روک رہا ہے، تو پھر یہ جہاد کس لیے کروا رہے ہیں جبکہ وہ آ بھی نہیں رہا آپ سے لڑنے کے لیے، تو آپ بلا وجہ کیوں تلخی پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگو، کیا ماننے والے یعنی یہ جو کتاب کی بات ہے، جو اللہ کی کتاب کو مانا ہے، یہ ماننے والے لوگوں، اذا ضربتم، جب تم بیان کرو، ضرب کہتے ہیں سفر کو نہیں کہا جاتا ہے، بیان کرنے کو کہتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں ضرب اللہ مثلا، اللہ تمہارے مثالیں بیان کرتا ہے، ضرب جہاں بھی قرآن میں آیا وہ بیان کے لیے آیا ہے، تو جب تم بیان کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، پس تم واضح کر دو، بیان کر دو، ولا تقولوا، اور تم نہیں کہو، لمن القا، اس کے لیے جو پیش کرتا ہے، الیکم السلام، تمہاری طرف سلامتی، لست مومنا، تم ماننے والے نہیں ہو، تبتغون، تم تلاش کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پیش کرنا، فعند اللہ، پس اللہ کے پاس، مغانم کثیرۃ، غنیمت جمع ہے کثرت سے، کذالک کنتم، اسی طرح تم، من قبل، پہلے سے، فمن اللہ علیکم، پس اللہ نے احسان کیا تم پر، فتبینوا، پس تم واضح کرو، بیان کرو، ان اللہ کانا، بے شک اللہ ہے، بما تعملون خبیر، اس کا جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ تو اس آیت میں جو اللہ واضح طور پر ہدایت دے رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے یہ ماننے والے لوگوں، جنہوں نے اللہ کو مان لیا ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب سے ہدایت لینے کا وعدہ کر لیا ہے، تو یہ ماننے والے لوگوں کو یہ کہ جب تم اللہ کے راستے میں کچھ بیان کر رہے ہو، یہ کہیں جہاد کے لیے نکلنا نہیں پڑ رہا، اللہ کے راستے کو تم بیان کرو، سیدھی سی بات ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو کیا احکامات دے رہا ہے، تو اس کو اللہ کہہ رہے کہ فتح بینو، پس تم وضاحت کر دو، بیان کر دو، اچھی طرح واضح کر دو، بیان کا مطلب کھول کھول کر واضح کرنا، تو تم کھول کھول کر واضح کر دو، اور کھول کھول کر وضاحت کہاں سے ہوگی؟ قرآن سے ہی ہوگی، قرآن کے باہر سے نہیں ہوگی، اور تم نہیں کہو گے ان کے لیے جو تمہاری طرف سلامتی پیش کرے کہ تم ماننے والے ہیں، اگر کوئی سلامتی کے ساتھ آتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو تم یہ نہیں کہو کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ذہنی طور پر وہ اتنا پختہ نہ ہو، لیکن بتدریج سمجھ جائے گا، لیکن جو سمجھنا نہیں چاہتے وہ بحث برائے بحث میں الجھتے ہیں، وہاں پتہ لگ جاتا ہے، دو چار گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ماننے والا ہے یا الجھن پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تلاش کر رہے ہو دنیا کی زندگی پیش کر ان کے سامنے، تو اللہ کے پاس تو بہت کثرت سے غنیمتیں ہیں، جب آپ اللہ کے ماننے والے بن جائیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں کمائیں گے، بلکہ معاشرہ آپ کا ایسا بنے گا کہ جو سامان نشو و نما ملے گا اسے کھلا رکھنا ہے، ہر ایک کے لیے اس میں بات آئے گی، تو آپ اللہ کے ماننے والے بن جائیں، اللہ سے تو بہت غنیمت ہے، بہت کثرت سے۔ غنم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کم محنت کر کے بھی اچھے نتائج حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مشترکہ معاملہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ جنگ میں کسی کا مال دولت لوٹ کر لے کر آ رہے ہو اس کو غنیمت کہا جا رہا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، جب تک آپ نے بھی اللہ کی بات کو نہیں سمجھا تھا آپ بھی تو ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم اللہ کی کتاب سمجھنے والے بن گئے، تو پس تم وضاحت کر دو، جو وضاحت تمہیں ملی اللہ کی کتاب کے ذریعے، اس کی آیتوں کے ذریعے، تو اسی وضاحت کو تم بھی آگے بیان کر دو، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے، اللہ سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، سب کی وہ خبر رکھا ہوا ہے۔
تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی بتا دیا اور جملے میں بھی بتا دیا ہے۔ تو یہ کوئی اردو والے قتل کی بات نہیں کہ کسی کو جان سے کوئی جان بوجھ کر مارے یا بغیر جان بوجھ کر مارے، غلطی سے مار دے۔ یہ جان بوجھ کر مارے یا غلطی سے مارے، اللہ تو مارنے کا حکم ہی نہیں دیتا، جان سے مارنے کا حکم۔ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسی بات کرے؟ یہ ہرگز وہ بات نہیں ہے۔ یہاں اس جھگڑے کی بات ہے جو ایک دوسرے پر بات واضح اپنی بات مسلط کرنے کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں، اس میں دلیل بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ صرف اپنے عمر کی وجہ سے، اپنے روب و دبدبے کی وجہ سے، اپنے حیثیت کی وجہ سے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے جھگڑا، اس میں صحیح بات بھی سامنے آ جاتی ہے اور غلط باتیں بھی آتی ہیں، تو اس کی وضاحت کرنے کی صحیح بات کیا اور غلط بات کیا ہے، اور جو اس کتاب کی اہلیت والا ہو جائے اس کی طرف مکمل سلامتی رکھنا ہے آپ کو، اور اس کو عمل سے سچا بھی کر دکھانا ہے۔ تو بے شک وہ آپ سے عداوت رکھتا ہو یا آپ کے کسی ایسے قوم سے ہو کہ آپ اس کے درمیان معاہدہ بھی ہے، جب بھی آپ کا نعم البدل یہی ہے کہ جو اس کی اہلیت اختیار کرنا چاہتا ہے، کتاب کی اہلیت کی طرف آنا چاہتا ہے، آپ اسے مکمل سلامتی فراہم کریں گے، اور آپ جو ماننے والا ہو جائے اس کے نگہبانی کی آپ حرارت دیں گے، نگہبانی کے لیے آپ اس کو یعنی کہ اس طرح سے عمل کریں گے کہ نگہبانی کے لیے ہر کوئی آگے بڑھے، کوئی اس کی مخالفت میں نہ جائے، اس لیے اس کو حرارت دینا کہا گیا۔ یا آپ تحریراً لکھ کر اگر دے دیں کہ بھائی اس کے محافظ کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ ماننے والا ہو گیا، لیکن اگر ایسی صورتحال آپ نہیں پاتے ہیں تو پھر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ علم پر مبنی ہے، کہیں یہ جھگڑا نہیں ہے، نہ جان بوجھ کر جان سے مارنا ہے۔ آج جو جان بوجھ کر اگر ماننے والے سے جھگڑتا ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشگی کی بدحالی ہے، اللہ کا غضب ہے، اس پر لعنت ہے، اور اس کے لیے انتہائی سزا تیار ہے۔ تو ماننے والوں کو یہ کہا گیا کہ جب تم اللہ کے راستے میں بیان کرو تو تم مکمل وضاحت کر دو، اور تم جو بھی تمہاری طرف سلامتی کے ساتھ پیش کرتا ہے تم یہ نہیں کہو کہ تم ماننے والے نہیں ہو، تمہیں تلاش کرنا ہے، دنیا کی زندگی بھی پیش کرنی ہے، اور اللہ کے پاس سے تمہارے پاس کثرت سے غنیمتیں ہیں۔ جب خالص اللہ کے ماننے والا ہو جائے، اگر اللہ کا نظام نافذ آئے گا تو ہر ایک کو اس میں غنیمت ملے گی۔ اور یہ سب کچھ اس لیے اللہ نہیں کہہ رہا کہ تم آج ماننے والے، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم نے اللہ کی بات کو سمجھ لیا۔ تو جس طرح تم نے سمجھا ہے تم اسے بیان کر دو، واضح کر دو اللہ کی آیتوں کے ذریعے، اس کی کتاب کے ذریعے۔ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا، تم جو بھی عمل کرو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، تو اللہ اس کے مطابق ہی، تمہارے عمل کے مطابق ہی تمہیں نتائج مرتب کر کے دے گا، چاہے یہ دنیا میں ملے مکافات عمل کے تحت، یا یوم الآخرت میں ہمیشگی کی نتیجہ ہو، تو وہ سب کچھ اسی سے آئے گا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔